سماعت فرمائیں۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر صحیح حدیث پاک ہے۔ جو بھی میں نے روایت بیان کی الحمدللہ ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ 3014 نمبر پر ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، سچے باپ کی سچی بیٹی، شانوں والے باپ کی شانوں والی بیٹی روایت کرتی ہیں کہ کریم آقا جی نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفت وانہ لیدنو عز وجل ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ اللہ نے عرفے کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں فرماتا۔ سادہ لفظوں میں عرفہ ذی الحجہ کے دن اللہ سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کے قریب ہو جاتا ہے، وہ تو شانوں والا ہے جی۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ویسے ہی شارک کے قریب ہے، لیکن اپنی شان کے لائق وہ اس دن اور اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، خود ہی بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کرم پر کرم کرنے کے لیے خود ہی بہانے بنا کر اپنے در پہ لا کر بخشش کی بھیک دینے کے لیے فرماتے ہیں فرشتوں اب بتاؤ نا، تمہیں نے کہا تھا نا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یا اللہ اس انسان کو زمین پر نہ پیدا فرما، یہ قتل و غارت کرے گا، یہ فساد کرے گا، یہ فتنے کرے گا۔ آج ہم جان سکتے ہیں کہ جناب مال کی خاطر، زمین کی خاطر بندے کو اپنے ماں باپ بھی مارنے پڑے تو ماں باپ کو بھی مار رہا ہے، آج اپنے بہن بھائی قتل کرنے پڑے تو بہن بھائیوں کو بھی مار رہا ہے، آج ہمیں یتیموں کا حق کھانا پڑے، آج بیواؤں کا حق کھانا پڑے، آج مظلوموں کی آہیں لینا پڑے۔ ہر ایک کردار ایک انسان کس کس طریقے سے اپنا رہا ہے۔ آج ہمیں انسانیت کا کیسا مکروہ چہرہ سامنے آ رہا ہے، کسی کی جان کی قدر ہمیں کوئی نہیں۔ آج ہمارے اعمال کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو قتل کر کے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ فرشتوں نے یہ تمام دیکھنے کے بعد کہا تھا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یا اللہ ایسے انسان کو پیدا کرے گا جو زمین میں جا کے فتنے کرے گا، فساد کرے گا، دنگے کرے گا، لڑائیاں جھگڑے کرے گا، ظلم و ستم کے داستان رقم کرے گا۔ رب کریم نے فرمایا اور فرشتوں تم ان فسادیوں کی طرف دیکھ رہے ہو، میری نظر اپنے نیک بندوں کے اوپر ہے، تیری نظر تو فسادی کے اوپر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، آسمان دنیا کی آنکھیں دیکھیں گی، میرا خلیل بھی آئے گا اور میری رضا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی بھی میری بارگاہ میں پیش کرے گا۔ میرا خلیل آئے گا، وہ اپنا تمام کا تمام کنبہ، قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ رب کریم بے آباد، ویران، چٹیل میدان، جہاں پر کوئی سایہ نہیں، جہاں پر کوئی پانی نہیں، جہاں کوئی شیلٹر نہیں، جہاں کوئی پناہ نہیں، ہر ایک وہ سبب جو جان لینے والا سبب ہے، ایسے مواقع میں میری رضا کے لیے اپنی بیوی کو بھی چھوڑائے گا، اپنے بچوں کو بھی چھوڑائے گا۔ جاؤ دیکھو، تم فسادیوں کو دیکھتے رہو، میں اپنے نیک بندوں کو دیکھوں گا۔
آؤ دیکھو تمہاری نظر فسادیوں کے اوپر ہوگی، میں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف اپنی نگاہ رحمت کرتا رہوں گا۔ دنیا تو مارنے والوں کو دیکھے گی، میں اپنے محبوب کی زبان کی طرف دیکھوں گا، میں ان کی دعاؤں کی لاجیں رکھوں گا۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرما دے، یہ نہیں جانتی میں کون ہوں۔ اللہ